بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے والدین۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا نہایت مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے، جو نہایت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، جس میں ہم نے بہت کچھ اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں، بہت ساری چیزوں کو سمجھنا ہے۔ تو جہاں پہ اولاد کے حقوق کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ والدین کے اوپر بھی یہ لازم ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے لیے اپنی اولاد کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں کہ وہ اپنے اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کرے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جہاں پہ تھوڑا سا نفسیاتی مسئلہ بھی ایک پیدا ہوتا ہے۔ یہ میں بات ابھی والدین کی کر رہا ہوں، آگے اولاد کے بھی بہت سارے حقوق ہیں، جیسے کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ جب تمہارے والدین ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو کر رہ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، بلکہ ان کے لیے دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم کر، جس طرح بچپن میں شفقت اور محبت سے انہوں نے مجھے پالا تھا۔ لیکن اگر ہمارے بچے چھوٹے ہیں تو ہم ان کی بہترین تعلیم و تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں عملی طور پر ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں کا حصہ بنیں کہ ہمارے بچے بھی وہی چیزیں کرنا سیکھیں۔ جب ہم خود نماز پڑھیں گے تو ہمارے بچے بھی نماز پڑھیں گے۔ جب ہم خود قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو ہمارے بچے بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ یعنی کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ سب کام کرو۔ جب تک ہم اس کام کے اندر خود عملی طور پر نہیں آئیں گے تو ہمارے بچے نہیں آ سکتے۔ اگر ہم خود نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے بچے کیسے نماز پڑھیں گے؟ ہمیں خود ان چیزوں کی طرف راغب ہونا پڑے گا کہ وہ ہمارے بچوں میں ایٹومیٹکلی ٹرانسفر ہوں گی۔ ہم گھروں میں وہ محفلیں سجائیں جو دین کی طرف رغبت دلواتی ہو۔ دیکھیں، یہاں پہ ایک میں مثال آپ کو دوں گا۔ آپ چائنیز زبان سیکھنا کتنی مشکل ہے، یا کسی اور کنٹری کی زبان سیکھنا مشکل ہوگی، بہت مشکل ہوگی۔ اگر پاکستان میں آپ رہائش پذیر ہے تو آپ کو دوسرے ممالک کی زبان سیکھنا ذرا مشکل ہوگی، بلکہ پاکستان کے اندر بھی صوبوں کی زبان کے اندر فرق پایا جاتا ہے، آپ کو مشکل ہوگی۔ لیکن اگر آپ اپنے بچے کو وہاں چھوڑیں تو وہ وہی زبان، وہی چیزیں سیکھ لے گا، کیوں کہ وہ صحبت میں رہا ہے۔ اسی طرح ہم جب خود وہ چیزیں کریں گے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہوں، تو پھر ہمیں ان چیزوں کے اوپر خود عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ اگر ہم خود عمل پیرا ہوں گے تو ہماری اولاد بھی اسی چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہوں گے۔ ہم ہر جمعہ ایک ایسی محفل سے جائیں گھروں میں کہ اکٹھے بیٹھ کے درود پاک کا اہتمام کریں، تو ہمارے بچوں کو یہ تربیت ملے گی کہ ہم درود پاک کا اہتمام کریں، ہم نفلی عبادات کا اہتمام کریں۔ جب ہم خود نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کے اندر وہ چیزیں پیدا نہیں ہوگی۔ وہ صحبت کا اثر بہت زیادہ بچوں کے اوپر ہوتا ہے۔ جب ہم ہمارے گھروں کے اندر ایک
اہتمام پیدا ہوگا تو ہمارے بچے بچپن سے ہی وہ باتیں سیکھ جائیں گے۔ جب ہم جھوٹ کے اوپر گھروں کے اندر جھوٹ بولنا ایک مجوب چیز سمجھیں گے تو ہمارے بچے کبھی بھی بڑے ہو کر بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جب ہمارے اندر گالی کو برا سمجھا جائے گا تو ہمارے بچے بڑے ہو کر بھی گالی کو برا ہی سمجھیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر وہ فضا پیدا کریں، وہ اہتمام پیدا کریں جو اسلام کا ہے، تو یقین کریں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر بھی ان چیزوں کا حصہ ضرور بن جائیں گے۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی تعلیم و تربیت کا حصہ بنے تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر چینج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ماہ رمضان جا رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہم جب تسبیح خود اٹھائیں گے، اللہ کا ذکر خود کریں گے تو ہمارے بچے بھی کریں گے، وہ نقل کریں گے۔ تو اسی طرح ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم خود اپنا نمونہ پیش کریں۔ جب ہم اپنا نمونہ پیش کریں گے تو یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ تو میں حقیقی معلومات میں وہ گفتگو کرتا ہوں کہ جو ہمارے اندر ایک صحیح سمت میں جائے۔ ہم بچوں کو مارتے بھی ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں کہ یہ نہ کرو، اس سے کبھی بھی آپ کے بچے صحیح تربیت حاصل کرنے سے محروم رہیں گے۔ ایک جگہ پہ سمجھانا وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے ہم خود جب تک عملی طور پر ہم خود صحیح نہیں ہوں گے تو وہ چیزیں ان کے اندر ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ تو ماہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ طاق رات کون سی ہوتی ہے، جو عبادت کی رات لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے وہ کون سی ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں میں گزارش کروں کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے وہ کوئی ضروری 27ویں کی رات نہیں ہے، جہاں پہ عام و فہم یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ 27ویں کی رات یعنی 27 رمضان کے آخری عشرے کی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اب جہاں پہ سوال یہ بھی ہے کہ طاق رات کون سی ہوتی ہے، سوال یہ ہے کہ طاق رات 21 23 25 27 29 یہ آخری جو 10 روزے ہیں اس کے اندر طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی ایک رات ہوتی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لیلۃ القدر کو 27ویں رات کو ہی لیلۃ القدر کی رات کو، طاق راتوں میں لیلۃ القدر موجود ہے۔ یہ رات طلوع صبح تک سلامتی ہے، تو اس راتوں کا ہم اتنا اچھے طریقے سے اہتمام کریں، اس میں ہم کثرت سے درود پاک کا ورد کریں، کلمہ شریف کا ورد کریں، تیسرے کلمے کا ورد کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسے ذکر اذکار کریں اور اس کے بعد دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل کرے، رحم کرے، اور انشاءاللہ تعالی لیلۃ القدر کی رات طاق راتوں میں ایک رات ہوتی ہے، لیکن آپ ہر رات میں بلکہ رمضان کا پورا عشرہ ہی تمام، پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا نجات کا، ہم پورا مہینہ ہی عبادات کا سلسلہ جاری رکھیں۔ لیکن یہ جو آخری 10 دن ہیں تیسرا عشرے کی نجات کے، اس میں طاق راتیں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں، اس میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات، اور لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے اس میں عبادات کریں۔ ہو سکتا ہے کون سی رات ہے، آپ اس پورے آخری 10 روزوں میں ہی ایسا اہتمام کریں
کہ اپنا ذہن صرف اور صرف اس کی عبادات کی طرف، ان نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوں۔ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں، ہم اللہ ہی سے مانگیں جو حقیقی کارساز اور ہماری مدد کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے کریں اور اپنے فضل کا سوال کریں کہ اللہ ہمارے اوپر اپنا فضل کر دے، اور درود پاک کو کثرت سے اس مہینے میں میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو اپنا معمول ہے، درود پاک کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ درود خود سلامتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی بھیجا کرو۔ تو درود شریف کی نہایت ہی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی، اور افضل ترین ذکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہمیں یہ ذکر جو افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ میں میرے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی بھیجا کرو، یہ پڑھنا چاہیے۔ تو اگر ہم رمضان کا یہ مہینہ جس کے بارے میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جاتا کہ رمضان کیا ہے، اس کی کیا فضیلت، تو وہ یہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ تو دیکھے یہ کتنا بابرکت مہینہ جا رہا ہے، جس کے اندر ہم نے ایک ایک لمحے کو فضول چیزوں کے اندر، فضول پیسوں کے اندر، فضول قسم کی من گھڑت چیزوں کے اندر نہیں جانا، بلکہ حقیقی معنوں میں صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنی۔ اور یہ مہینہ ہماری عادت کے اندر اس طرح مضبوطی پیدا کرے کہ ہم رمضان کے بعد بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکے۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل کرے، اور مجھ پر بھی۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔